پروگرام شروع کرنے سے پہلے جو یہ خبر ہمارے سامنے آئی پشاور کے علاقہ حیات آباد جہاں پر یہ مبینہ طور پر خودکش دھماکہ ہوا جو کہ انتہائی افسوسناک خبر ہے اور اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے کیونکہ آگے محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ ایک تو یہ صورتحال ہے، پھر الیکشن کی صورتحال کیا بنے گی آج ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ جو اب سیاسی منظرنامہ بننے جا رہا ہے الیکشن سے پہلے کون سی جماعت کس پوزیشن میں ہے تو پوزیشن کے حوالے سے ہی بات کریں گے اور آگے کچھ اور بھی ہمارے ساتھ سٹوریز ہیں، بڑی اسپیشل سٹوریز ہیں جو کہ پروگرام کا حصہ ہوں گی۔ لیکن سب سے پہلے کورٹ کی خبر سے آغاز کر لیتے ہیں اور توشہ خانہ کیس جو کہ اب آگے بڑھ رہا ہے بڑا تیزی کے ساتھ، اور توشہ خانہ کیس میں ہمارے پاس ایک تو ٹرائل عدالت میں جو معاملہ چل رہا ہے ہم اس پر ہی بات کریں گے، لیکن جو توشہ خانہ کیس ہے اس کو قابل سماعت قرار دینے کے حوالے سے جو ایک درخواست تھی وہ اب کل اس کیس کی سماعت ہوگی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اس کیس کی سماعت کریں گے۔ ہائی کورٹ کے وکیل نے جو کہا تھا، ہدایت دی تھی پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کو کہ جو اعتراضات تھے ان کے وکیل کو کہا گیا کہ وہ دور کر دیں، اور جو عدالت منتقلی کے حوالے سے بھی سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے اور کل اس کیس کی سماعت ہوگی۔ ایک تو یہ معاملہ ہے اور دوسرا معاملہ ہے فواد چودھری کا، اور فواد چودھری کے الیکشن کمیشن کے ناقابل ضمانت وارنٹ کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی ہے اور ہائی کورٹ نے فواد چودھری کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری معطل کرتے ہوئے الیکشن کمیشن میں پیش ہونے کا حکم دیا۔ تو اس پر ہم ذرا آج دونوں ہی کیسز پر بات کریں گے۔ ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ ہیں، نمائندہ خصوصی ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران وسیم، ان کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں اور ہمارے نمائندہ احتشام کیانی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ احتشام، سب سے پہلے تو آپ مجھے بتائیے کیا کچھ ہوا آج توشہ خانہ میں، اور پھر اب یہ کل اس کیس کی سماعت ہوگی، یہ مقرر کر دیا گیا ہے، ذرا تفصیلات دیجیے گا۔ دیکھیے، توشہ خانہ کیس کا جو ٹرائل ہے وہ تو ٹرائل کورٹ میں زیر سماعت ہے جو کہ اسلام آباد کی سیشن عدالت ہے۔ اس میں آج عمران وسیم صاحب موجود تھے، وہ آپ کو ڈیٹیلڈ وہ ساری چیزیں بتائیں گے۔ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی حد تک آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں پہ چیئرمین پی ٹی آئی نے ایک اپیل دائر کر رکھی ہے کہ یہ توشہ خانہ کیس کا جو ٹرائل ہے یہ نہیں چل سکتا اور یہ کیس قابل سماعت ہی نہیں ہے کیونکہ یہ درست طریقے سے یہ کیس دائر نہیں کیا گیا۔ اس کی وجوہات انہوں نے 4 مختلف وجوہات بتائی تھیں، تو اس بنیاد پر جو اپیل دائر کی گئی ہے اس اپیل پر اب کل سماعت ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر اپیل پر اب اعتراضات ختم ہو چکے ہیں اور کل جو سماعت ہوگی اس میں ابتدائی طور پر ریلیف چیئرمین پی ٹی آئی نے یہ مانگ رکھا ہے کہ جو کیس کا ٹرائل ہے اس کو ہائی کورٹ میں زیر سماعت اپیل کا فیصلہ ہونے تک روک دیا جائے، کیونکہ اگر ٹرائل پیرالل چلتا رہا تو پھر ان کی جو یہ ریلیف ہے ان کا وہ اس سے محروم ہو جائیں گے۔ تو کل چیف جسٹس عامر فاروق اس پر سماعت کریں گے۔ اس کے علاوہ 6 مقدمات چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف جو اسلام آباد کی سیشن عدالت میں دیگر زیر سماعت ہیں، اس میں 9 مئی کے واقعات کے بعد درج مقدمات بھی ہیں۔ ان کی عدالت منتقلی کی درخواست دائر کر رکھی ہے کیونکہ اسی عدالت سے شاہ محمود قریشی، اسد عمر کے کیس کا فیصلہ آ چکا ہے اور عدالت نے ان کی ضمانت کی درخواستیں خارج کر دی ہیں۔ تو چیئرمین پی ٹی آئی کی یہ اپریہنشن ہے اس خدشے کی بنیاد پر کہ باقیوں کی اگر ضمانت انہوں نے خارج کر دی ہے تو ان کی ضمانت کی درخواست بھی خارج کر دی جائے گی۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ جج چونکہ مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں تو اس لیے یہ مقدمات دوسری عدالت کو منتقل کیے جائیں۔ اس کے علاوہ بشرا بی بی اور چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف ایک اور مقدمہ ہے جو کہ توشہ خانہ سے متعلق جو رسیدیں ہیں وہ غلط رسیدیں پیش کرنے پر ان کے خلاف ایک مقدمہ ہے جعل سازی کا۔ اس مقدمے میں چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی دونوں کی درخواستیں ہیں کہ یہ مقدمہ بھی دوسری عدالت کو منتقل کر دیا جائے۔ تو چیئرمین پی ٹی آئی کی جو ہائی کورٹ میں اپیل ہے توشہ خانہ کیس سے متعلق کیس قابل سماعت قرار دینے کے فیصلے کے خلاف، اس پر سماعت کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کریں گے۔ وہ کریں گے، بالکل ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا احوال تھا۔ احتشام، آپ ہمیں بتا رہے تھے ملک مستحکم معیشت کی طرف گامزن، اسٹاک ایکسچینج بھی مثبت رخ دکھانے لگا۔ معیشت کی صورتحال بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ ہم آئی ایم ایف کے قرضہ ملنے کے بعد اس صورتحال کو بہتر مزید کیسے کر سکتے ہیں؟ قرض بحالی کے روشن امکان، بول نے نبھائی اپنی صحافتی ذمہ داریاں، مہنگائی سے پریشان عوام کے لیے اٹھائی آواز۔ رپورٹر اور اقتصادی ماہرین کے سب سے بڑے پینل کے ساتھ
بول کی مشن معیشت کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن 63% عوام نے دیکھی اپنی اسکرینز پر. اگر 21ویں صدی کی ہم انڈسٹری کی کوئی بات کریں تو اس میں پھر انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے وہ ٹاپ پر آتی ہے. اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے بول عوامی مسائل کو اجاگر کرنے میں سب سے آگے. دیکھیے بول کی اگلی ٹرانسمیشن میں موبائل لون ایپ کا بڑا اسکیم کیسے ہوا بے نقاب. سائبر کرائم سرکل راولپنڈی کی مختلف علاقوں میں کارروائیاں. بلیک میلنگ میں ملوث آن لائن لون ایپس کے 9 ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں. اگر اس اسکینڈل سے متعلق آپ کے پاس ہیں حقائق تو بنیے بول انویسٹیگیشن کا حصہ. آپ کی شناخت اور تمام تر معلومات خفیہ رکھی جائیں گی تو بس ہمیں ای میل کریں یا واٹس ایپ کریں 0337 0310 377. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.